عمران خان ایک بے وطن انسان ہے، اس پر الزام تراشی کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ آج میں آن سکرین اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے عمران خان سے معافی مانگتی ہوں۔ میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں۔ عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے دل جیت لیے۔ آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بہت بات کرتی ہیں 9 مئی کے واقعات میں جو خواتین ملوث تھیں، آج وہ جیلوں میں بند ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتی ہوں، میں ویمن پارٹیسپیشن کی بات کرتی ہوں، لیکن اگر آج میں قتل کر دوں تو کیا میرے لیے سزا کم ہونی چاہیے؟ اور آپ اگر قتل کر لیں تو آپ کے لیے سزا زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ میں عورت ہوں؟ تو میں عورت کارڈ کا جو استعمال ہے وہ ہمارے جو مثبت باتیں ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں جرم کے مرتکب ہوں گی، اگر آپ کوئی ایسا کام کرے گی جس کی اجازت نہیں ہے، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جی میں نے سیٹ بیلٹ اس لیے نہیں باندھی کیونکہ میں خاتون ہوں اور میری جو ہے نا میرا دوپٹہ خراب ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، قانون تو ہے، آپ نے سیٹ بیلٹ لگانی ہے۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی بھٹی صاحب کو آپ چلان کٹا دیں لیکن میں خاتون ہوں۔ لیکن ایک بات سے میں متفق ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو 900 سے زیادہ ہمارے جو نوجوان اور لڑکیاں، خواتین، کچھ لوگوں کے بچے ہیں، کم عمر بچے ہیں، اور وہ خواتین بہت پتہ نہیں کس بہکاوے میں آئی ہیں، میں آئی تھنک کہ ان کے لیے میں تو ڈیفینیٹلی ہمدردی رکھتی ہوں۔ میرا خیال ہے ان کی کوئی معافی تلافی ہونی چاہیے۔ جس دن یہ پکڑے جاتے ہیں اس کے 4-5 دنوں کے بعد پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور پھر ان کے سارے کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پھر کمپرومائزنگ سٹانس جب لوگ کرتے ہیں، اور اگین یہ بھی ایک مفاد پرستی کی بھی نشانی ہے، اور یہ کہنا کہ جی ان کے اوپر بہت تشدد ہو رہا ہے، کبھی کسی پہ نہیں ہوا، اسی لیے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہوا ہے نا، ضیاء کے دور میں ہوا ہے، مشرف کے دور میں ہوا ہے، پی ایم ایل این کے ورکرز پہ کیا کچھ نہیں ہوا، خواتین پہ ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ پارلیمنٹیرینز ہیں، شرمیلا فاروقی صاحبہ، شی واز ویری ینگ، 6 مہینے ان کو بند کر دیا تھا، والد صاحب کی وجہ سے بند کر دیا تھا۔ میں نے تو کبھی ان کو اس طرح زاروں قطار روتے ہوئے نہیں دیکھا، مینشن بھی نہیں کرتے۔ تو یہ بات کہنا کہ جی ان کے اوپر تشدد بہت ہو رہا ہے یا ان کے اوپر بڑے مشکل حالات ہیں اس وجہ سے یہ کمپرومائز کریں، نہیں، کمپرومائزنگ بندہ کمپرومائز کرتا۔ اور جہاں تک کیسز ادھر ادھر ہو رہے ہیں، اگر جینوئنلی کیسز ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو میں اصولی طور پہ اس سے بہت اختلاف رکھتی ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ پنجاب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں کیا کیا ہوا، اور اگر ان کے کیسز کسی اور وجہ سے رفع دفع ہو رہا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین کو اٹھانا چاہیے۔ سیاسی مخالفین کا دعویٰ تھا کہ اگر چیئرمین تحریک انصاف جیل میں جائیں گے تو ایک رات بھی نہیں نکال سکیں گے۔ ان کی بڑے زبردست 5 اسٹار ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ ان کے گھر میں ان کو اتنی لگژریز نصیب ہوں، لیکن آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو لیکن چلے کوئی بات نہیں، میں تو کہتی ہوں کہ اس بات پہ تو ہم کو بالکل اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ تو شاید ان کے لیے اچھا ہی ہے۔ اگر وہ کسی کے بہکاوے میں آئے ہیں، اگر ان کے ایڈوائزرز نے ان کو غلط مشورے دیے ہیں، یا ان کا گھر پہ کسی نے خیال نہیں رکھا، تو اگر ان کا خیال رکھا جا رہا ہے اچھی طرح سے اور اتنی ہی آؤ بھگت کی جا رہی ہے، تو ایک سادہ انسان کے لیے تو یہ بہت زیادہ لگژری ہے۔ جو انسان سادگی سے زندگی گزار رہا تھا اس کے لیے تو یہ کافی کچھ ہے، تو ان کو تو اچھا مطلب کیا چاہیے۔ آپ نے اپنی کتاب میں اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں بہت سے انکشافات کیے، لیکن دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دیکھیں جی، اگر میں بہت بڑی سیاسی جماعت کی لیڈر ہوتی اور میں ایسی سیاسی جماعت کی لیڈر ہوتی جہاں تمام اینکرز، کرکٹرز، ایکٹرز، سنگرز اور سوشل میڈیا، مطلب میری یہ پاور ہوتی، تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے 9 سال بعد بھی خود جواب دے رہی ہوتی۔ میں بھی کسی کو فون کرتی اور کہتی اس کو ٹی وی پہ نہیں آنے دینا، اس کا شو بند کر دینا، اس کو یہ سوال کرنا۔ تو میرے پاس جی خود نہ وہ سوشل میڈیا ٹیمز تھیں، نہ اس قسم کا سپورٹ سسٹم تھا، نہ کوئی سیاسی پارٹی تھی۔ تو ادھر تو جو سیاسی پارٹیز ہیں، جو پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی پارٹیز ہیں، وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسا پروپیگنڈا ہے۔ کیا شادی شدہ زندگی کو پبلک کرنا مناسب ہے؟ کیونکہ میاں بیوی کے درمیان تو بہت سی پرسنل باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی منکوحہ بیوی کے بارے میں غیر مردوں، نامحرم خواتین، لائرز، دنیا بھر کے ساتھ رابطے میں ہوں
کہ آپ نے کچھ مہینے بعد کیا کرنا ہے، تو پھر وہ تو شادی ہی نہیں، وہ تو شادی کے نام پہ ایک ڈرامہ ہے، وہ ایک فریب ہے، وہ ایک دھوکہ ہے، اور وہ پھر وہ رشتہ جینون ہی نہیں ہے۔ اور آپ کیوں ایسی حرکت کریں؟ دیکھیں، روز لوگوں کے روز بریک اپس ہوتے ہیں، لوگوں کی روز شادیاں ٹوٹتی ہیں، لیکن جب اس شادی کا فار ایگزامپل آپ کا کسی سے ذاتی رشتہ ہو، پرائیویٹ وہ ہو، تو ایبسلیوٹلی بریک اپ کے بعد بھی شاید اس کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ایک ایسے انسان کے بارے میں آپ کو کچھ ایسا پتا ہو جس کی دماغی توازن کی وجہ سے یا سوچ کی وجہ سے 24 کروڑ عوام کے علاوہ پورا خطہ افیکٹ ہو رہا ہو، تو میرا خیال ہے وہ پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے، دین سائلنس از بیٹریل۔ شادی سے پہلے چیئرمین تحریک انصاف کے بارے میں آپ کا جو امیج تھا اور علیحدگی کے بعد اس میں کیا تبدیلی آئی؟ پہلے کیا سوچا تھا، کیا نکلا، کیا پایا؟ اچھا، دی انٹرسٹنگ تھنگ اس کہ میرا وہی امیج تھا کہ جو بہت سے لوگوں کا ہے، جو آج کل بھی لوگ سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ نے مقبولیت کی بات کی، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ بندہ بہت زبردست ہے، بس اسی کو ووٹ دینا ہے، ایک ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی نفرت میں آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ چونکہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ اچھا ٹھیک تو نہیں ہے، ہاں اتنا سمجھدار بھی نہیں ہے، فضول بات بھی کر جاتا ہے، لیکن باقی سارے چور ڈاکو ہیں۔ یہ سوچ ہوتی ہے ایک اوورسیز پاکستانی کی، یہ سوچ ہوتی ہے ایک پی ٹی آئی کے ووٹر کی، یہ میری سوچ تھی میری۔ جب آئی ڈنٹ تھنک کہ وہ کوئی خاص برائٹ ہے، مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی خاص اسٹیٹسمن شپ پراپرٹیز ہیں، لیکن مجھے لگا نہیں سادہ تو ہے، ہم سنبھال لیں گے، ہم کچھ بتا دیں گے کہ یہ کپڑے پہنے یہ ایسے، وہ یہ سادہ تو ہے، کرپٹ تو نہیں ہے، یہی بات ہوتی ہے، دور سے ہم کو یہ لگتا ہے۔ تو وہ اس وہم میں کہ سادہ ہے، زندگی میں بھی سادگی ہے، چالاک نہیں ہے، آنیسٹ ہے، تو وہ پھر مجھے پتا چلا کہ یہ ہماری سادگی ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکے۔ اور آئی تھنک کہ سادہ بالکل نہیں ہے، بہت زیادہ شاطر ہیں، بہت زیادہ سمجھتے ہیں، اپنا جو مطلب ہے وہ پورا کرنا، لوگوں کو بڑی جلدی پہچان جاتے ہیں، ٹائم نہیں ویسٹ کرتے فضول، جس سے کام ہوتا ہے بس اسی سے کام رکھتے ہیں، کس سے کیا کام نکالا جا سکتا ہے، اور یہ ایک کوالٹی ہے۔ اون چودھری نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے فلم لانے کے لیے علیم خان صاحب سے پیسے مانگے تھے۔ اب جا کے ان سے انٹرویو کر کے پوچھیں نا، تو اب تو اون چودھری صاحب بھی میرے خیال ہے صراط مستقیم پہ آ ہی گئے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں، پھر وہ آپ کو مختلف جواب دیں گے۔ دیکھیں، میں فیصل واڈا کے بارے میں بہت لوگ ٹی وی پہ بات کرتے ہیں، اور لوگوں کی ایک پرسیپشن بھی ہے، میں ان کے جو سیاست کا سٹائل ہے یا جو بولنے کا انداز ہے یا جس طرح سے بھی ان کی ایک وہ، اس کے بارے میں تو میں زیادہ نہیں کامنٹ کرنا چاہتی، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ طلاق کے بعد بہت سے لوگوں کو حقیقت پتہ تھی، اور انسان کا جو کردار ہے، کیریکٹر، تب پتہ چلتا ہے جب آپ سچ بولنے کی ہمت رکھیں۔ اور بڑی باتیں کی گئی فلم کے بارے میں، عجیب عجیب باتیں کی گئیں، جی 17 کروڑ یہاں سے لیے، 5 کروڑ یہاں سے لیے، 7 کروڑ وہاں سے لیے، کسی اور میں۔ علیم بھی میری بھائیوں کی طرح ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کی مجبوریاں ہوں، لیکن میں نے اپریشیٹ کیا کہ فیصل واڈا کے بارے میں بھی یہ بات کی گئی تھی۔ صرف فیصل واڈا آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، ٹی وی پہ بولا کہ بھابھی نے ایک پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا میں اس کا، اور ان کو ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی، وہ بھی چپ ہو جاتے باقیوں کی طرح، لیکن وہ بولا، اور یہ میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھوں گی، کیونکہ الحمدللہ میں نے جانان فلم جب بنائی تو جو فلم بنائی وہ میں نے کسی ینگ لڑکے کو فلم میکر بنانے کے لیے، اس کے کریئر کے لیے کیا، اور میں نے جو فلم پہ پیسے لگے، نہ وہ جب پیسہ لگا اس پہ، انیشلی ہم نے 1.25 کروڑ میں فلم ریپ اپ کی ایکچولی۔
नाज़रीन, आज एक निजी लाइव प्रोग्राम में इमरान खान के साथ कह लिया रेहाम खान ने ऐसी गुफ्तगू कर दी जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। रेहाम खान ने एक तरफ इमरान खान की कुछ खूबियों का इतराफ़ किया तो दूसरी तरफ इन पर हल्की फुल्की तनकीद भी करती नजर आई। इन्होंने कहा कि इमरान खान में आज भी वो सलाहियत मौजूद है कि वो इवाम को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेते हैं और यही वजह है कि मुश्किल हालात के बावजूद इनकी मकबूलियत ख़त्म नहीं हो रही। ताहम रेहाम खान ने यह भी कहा कि इमरान खान को अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के इंतखाब में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी क्योंकि बाज़ फैसलों ने इनकी सियासत को नुकसान पहुँचाया। प्रोग्राम के दौरान इनका अंदाज काफ़ी मुताद था, ना मुकम्मल मुखालफत दिखाई दी और ना ही खुलकर हमायत। यही वजह है कि इनके बयान पर मुख्तलिफ हलकों में अलग अलग तबसरे किए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रेहाम खान ने पहली बार इमरान खान के बारे में मुतवाज़न गुफ्तगू की, जबकि कुछ अफराद के मुताबिक यह सिर्फ एक सियासी इशारा था। अब हकीकत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस गुफ्तगू ने सियासी माहौल में नई हलचल पैदा कर दी है। आपकी इस मामले में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।